السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کلر کیوں چینج کیا؟ وائٹ رہنے دو، آگے جا کر وائٹ کر لوں گی جب چینل ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال ایک ویڈیو کو دوسری ویڈیو سے بالکل ڈفرینٹ بنانا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے کافی سارے رائٹرز کے چینل ڈی مونیٹائز ہوئے اس وجہ سے، جو ریزن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیم ٹائپس کی ویڈیو بنانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور سیم ٹائپ کا میوزک لگانے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنے ریڈرز کو ساری بات بتائی ہے کہ جو نیو رائٹرز ہیں نا، جو ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بنا رہی تو ہم بھی اسی طرح سے بنائیں۔ میں نہیں چاہتی کسی کا بھی نقصان ہو، کیونکہ ایز اے رائٹر میں جانتی ہوں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یوٹیوب آپ کی کوئی بھی چھوٹی سی غلطی نکال کر اس پہ آپ کو مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو جتنا میں نے یوٹیوب میں یہاں سے سیکھا ہے 3 سال سے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ یوٹیوب پر کام کرتے مجھے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں اور ان 3 سالوں میں جتنا میں نے سیکھا ہے یوٹیوب سے، مجھے یہ چیزیں جو سمجھ آ رہی ہیں میں اپنی کسی نہ کسی ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں۔ تو جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں یا کمنٹ کرتے ہیں ریچ آپ یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا، تو آپ لوگ میری ویڈیو سنا بھی کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاتی ہوں۔ اب میں نے یہ کلر اس لیے ڈفرینٹ سارے کلر جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں سب کے چینج کروں گی، اور کیوں کروں گی اس کا ریزن یہ ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ بھی آپ کا وائٹ ہے اور کلر اوپر آپ بلیک ہی ہوتا ہے آپ کے لکھے ہوئے کا۔ تو آپ کی ایک ویڈیو جو ہوتی ہے وہ دوسری ویڈیو سے یار میرے گلے میں بہت شدید درد ہے، ایک ویڈیو جو ہوتی ہے دوسری ویڈیو سے بالکل ڈفرینٹ ہونی چاہیے، خاص کر جو آپ کا مونیٹائزیشن کا ایریا ہے اس دوران میں جہاں پہ آپ کرائٹیریا پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر نا آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی ساری ویڈیوز جو ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی چینجنگ لازمی ہو۔ تو ابھی میں نے پیچھے کے دنوں یہ جو میں نے اس کو پرچیز نہیں کیا ہوا تھا، میرا جو PDF بنانے والے ایپ ہے، تو اس لیے سارے وائٹ بن رہے تھے، تو آج میں نے اس کو اسپیشلی پرچیز کیا صرف اس لیے تاکہ میں اس کا کلر چینج کر سکوں، کیونکہ آف کورس میرا جو چینل ہے وہ 3 مہینے تک ڈی مونیٹائز رہنے والا ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی بھی غلطی کروں اور اس سے میری ارننگ رکی رہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے یوٹیوب پر دینے کی مین جو وجہ ہے وہ ارننگ ہی ہوتی ہے۔ تو میں آف کورس یہی چاہتی ہوں کہ میری ارننگ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جائے، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجھے دیکھ کر سیکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی اچھی ارننگ ملے۔ تو سب سے پہلے تو یار میری جو چیز میں نے سیکھی ہے اس حساب سے میں بتا رہی ہوں کہ پلیز ریکارڈنگ ضرور کرو۔ آپ وقتی طور پر ایک اس چیز سے بچ جاتے ہو کہ ہمیں ریکارڈنگ نہیں کرنی پڑتی، لیکن آپ کی جو وائس ہے نا یہ آپ کا بہت بڑی پاور ہوتی ہے یوٹیوب پہ، جس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابھی میرا جو چینل ہے ابھی تک بچا ہوا اسی لیے کیونکہ میں نے جو اسٹارٹنگ میں 2.5 سال تک کام کیا ہے وہ وائس کے ساتھ ہی کیا ہے، پھر 6 مہینے سے میں تھوڑی آلسی ہو گئی تھی، 5 مہینے سے میں نے ریکارڈنگ چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتی، لیکن یہ میری غلطی تھی اور میں نے اس غلطی سے سیکھا ہے۔ تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ یہ غلطی مت کیجیے، اپنی وائس لازمی دیجیے، یا اگر آپ وائس نہیں بھی دے رہے تو سیم میوزک بار بار یوز نہ کریں، اور سیم جو ویڈیو کا سٹائل ہے وہ بھی نہ رکھیں، ہر دفعہ ڈفرینٹ سٹائل چینج کرتے رہیں تاکہ آپ کے چینل پر اچھا رسپانس بھی آئے اور آپ کے چینل پر کوئی رسک بھی نہ آئے۔ تو آج ہم اپنے ایپیسوڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوری گائز ریڈرز اتنا سننا پڑا آپ کو، لیکن کچھ چیزیں تھیں جو مجھے لگا ہے کہ میں جانتی ہوں تو وہ لوگ بھی جانیں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ کمانا چاہتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ غربت جنون قسط نمبر 119، تحریر عریشہ۔ رات کے 3 بج رہے تھے مگر ابر کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نیند نہیں تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے بس دلم کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک سیکنڈ کے لیے بھی دلم کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ اس طرح اسے دیکھ رہا تھا جیسے اگر اس نے پلکیں بھی جھپکی تو دلم کہیں غائب ہو جائے گی۔ دلم گہری نیند میں اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، لیکن اس کی یہ بے خبر نیند بھی ابرک کے لیے کسی نشے سے کم نہیں تھی۔ ابرک کا ہاتھ مسلسل دلم کی کمر پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ ایک پل کو بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ کبھی وہ جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا، کبھی
اس کے گالوں کو چومتا اور کبھی اس کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے لگا کر پاگلوں کی طرح چوم رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دلم اب مکمل طور پر اس کی باہوں میں ہے، اس کے اتنے قریب ہے۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے دلم کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، اسے کتنا رلایا ہے، لیکن اس کے باوجود دلم نے اسے اپنا لیا تھا۔ اب وہ دلم کو کوئی تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت مشکل سے یہ لمحات ملے تھے، بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ اب وہ کچھ بھی کبھی بھی دلم کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اس وقت ابرک کی آنکھوں میں جنون کے ساتھ ساتھ اس بات کا سکون بھی تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ اب مرتے دم تک دلم کو ایک آنسو بھی نہیں بہانے دے گا۔ اب وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، اس کی پلکوں پر خواب سجائے گا۔ وہ کسی کا برا سایہ بھی دلم کے قریب نہیں آنے دے گا۔ دلم سو رہی تھی، مگر اس کا دل اور اس کا نازک بدن ابرک کی اس پاگل کر دینے والی دیوانگی کو لمحہ پہ لمحہ محسوس کر رہا تھا۔ جب جب ابرک کے ہونٹ اس کے چہرے، اس کی گردن یا اس کے کندھے کو چھو رہے تھے، دلم کے اندر ایک سنسنی سی دوڑ جاتی تھی۔ نیند میں بھی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آ جاتی تھی اور وہ خود کو ابرک کے اور بھی زیادہ قریب کر دیتی۔ ابرک کی دیوانگی کا عالم یہ تھا کہ وہ ساری رات بس اسے تکتا رہا۔ اس کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں، سب کچھ صرف دلم کے نام ہو چکا تھا۔ وہ بار بار جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا، اسے بتاتا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی نیند میں بھی اسے اپنی چاہت کا احساس دلاتا رہتا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے عشق، جنون اور ایک دوسرے میں مکمل طور پر مٹ جانے کی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ دلم کی نیند میں ذرا خلل نہ پڑے، حالانکہ خود اس کی آنکھوں سے نیند جیسے کوسوں دور بھاگ گئی تھی۔ وہ اس وقت اتنی زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لمحے کو تھام لے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار پرانے دن گھوم رہے تھے، جب وہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ ان دونوں کی ایک خوبصورت دنیا تھی۔ اب شاید سب کچھ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ دلم ایک دفعہ پھر سے اس سے اسی طرح بے پناہ محبت کرے گی۔ یہی سب خیالات ابرک کو ساتویں آسمان پر اڑا رہے تھے، اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہے تھے۔ وہ اس وقت بھی پلکیں جھپکائے بغیر بس دلم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نیند خراب ہو، اسی لیے وہ خاموش تھا، بس ایک پاگل پن اور ایک دیوانگی کے ساتھ اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا، اور اس کی نظریں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ لون میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دلریز ایک کرسی پر بیٹھا اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اسی دوران
اس کی نظر سامنے سے آتی عرشیا پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ دلریز نے اسے ایک نظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی اتر آئی۔ وہ فوراً دوبارہ اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ عرشیا اس کے قریب آ کر رک گئی اور میز پر چائے کی ٹرے رکھ دی۔ آپ اس وقت چائے پیتے ہیں نا؟ میں نے سوچا آپ کے لیے چائے بنا لاؤں۔ عرشیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ویسے مجھے بھی اس وقت چائے پینا بہت پسند ہے، تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر پی لوں، وہ بے تکلفی سے کہتے ہوئے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دلریز نے فون سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنے بھائی کی سالی کا اس طرح اس کے سامنے بے تکلف ہو کر بیٹھنا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا ہو، دلریز نے سرد لہجے میں کہا۔ عرشیا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مند پڑ گئی۔ میں نے تو بس سوچا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو چائے کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں بھی ہو جائیں گی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے اکیلے بیٹھنا پسند ہے اور میں ہر کسی کے ساتھ چائے پینا پسند نہیں کرتا، دلریز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عرشیا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا شاید آپ کو برا نہیں لگے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آئندہ سوچنے کی زحمت مت کرنا، دلریز کا لہجہ دو ٹوک تھا، اور اگر مجھے چائے پینی ہوئی تو میں خود کسی سے کہہ دوں گا۔ عرشیا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دلریز جان بوجھ کر اسے اپنے پاس سے جانے کا کہہ رہا ہے۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو برا لگے گا، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اب پتہ چل گیا ہو تو آئندہ خیال رکھنا، دلریز نے دوبارہ فون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عرشیا نے خاموشی سے سر ہلایا اور کرسی سے اٹھ گئی۔ جس طرح دلریز اسے نظر انداز کر رہا تھا، وہ مزید ایک منٹ بھی وہاں نہیں رک سکی، بلکہ چائے کی ٹرے بھی وہیں چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ دلریز نے ایک نظر اس کے جاتے ہوئے وجود پر ڈالی، پھر لاپرواہی سے اپنے فون پر کام کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد رانین لان کی طرف آ گئی۔ وہ ویسے ہی تھوڑی دیر باہر ٹہلنے کے لیے نکلی تھی۔ دلریز کی نظر اس پر پڑی تو اس کے چہرے کے سخت تاثرات فوراً نرم ہو گئے۔ رانین، آؤ نا، بیٹھو میرے ساتھ، دلریز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ رانین نے قدم روک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ چائے پیو گی؟ دلریز نے سامنے رکھی چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ رانین کی نظر میز پر رکھی دو چائے کی پیالیوں پر گئی۔ یہ چائے تو آپ کے لیے آئی ہے نا؟ اس نے ہلکی سی الجھن سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اب میں اکیلا نہیں پیوں گا، دلریز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ چائے پیو، ویسے بھی اکیلے چائے پینے میں کیا ہی مزہ ہے، چائے کے لیے کسی دوست کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ رانین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن دلریز جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے وہ انکار نہ کر سکی۔ اب آ بھی جاؤ، ویسے بھی اس موسم میں چائے پینے سے کون انکار کرتا ہے،
دلریز نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ رانین نے بے اختیار اپنے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف چائے پیوں گی، آپ اپنی فضول باتیں شروع مت کیجیے گا، اس نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پھر سے اس پر لائن مارنا شروع کر دے گا۔ دلریز ہلکا سا مسکرایا۔ فضول باتیں؟ کون سی فضول باتیں؟ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ یقیناً وہ اس کی کل رات والی بے باک گفتگو کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہی جو آپ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں اور تم نے پہلے ہی الزام لگا دیا، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ رانین نے اسے گھورا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دلریز نے اس کے لیے چائے کی پیالی آگے کر دی۔ یہ لو، آج کی چائے میری طرف سے، اس نے پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چائے بھی آپ کی اور دعوت بھی آپ کی، رانین نے پیالی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میرے ساتھ چائے پینے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، دلریز نے فخر سے بتایا۔ آپ خود کو کچھ زیادہ خاص نہیں سمجھتے؟ رانین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تم میرے ساتھ بیٹھ گئی ہو، اس کا مطلب ہے میں واقعی خاص ہوں، دلریز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رانین نے فوراً نگاہیں چائے کی طرف کر لی۔ یہ بندہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن فضول گوئی بند نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب تو وہ چائے پینے کے لیے بیٹھ گئی تھی، سو جلدی جلدی چائے ختم کر کے یہاں سے اٹھنے کا سوچ رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہی تھا کہ دلریز نے خود ہی آفر کر دی تھی، ورنہ وہ کچن میں جا کر چائے بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے میری کمپنی تمہیں کافی پسند آ رہی ہے، وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف موسم ان کی وجہ سے بیٹھی ہوں، اسے جلدی سے کہا۔ میں نے کب کہا کہ تم میری وجہ سے بیٹھی ہو؟ دلریز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رانین نے ایک بار پھر سے اسے گھورا، جبکہ دلریز اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے، جبکہ عرشیا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے دلریز نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے تک نہیں دیا تھا، جبکہ رانین کے آتے ہی اس کا لہجہ اور رویہ دونوں بدل گئے تھے۔ عرشیا نے غصے سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، اس کی نظریں رانین پر جمی ہوئی تھیں، جو دلریز کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ عرشیا کے دل میں جلن کی ایک لہر اٹھی تھی۔ جب پیچھے اچانک ہی باہر کی طرف شور اٹھا، حویلی کے اندر سے کسی کے بھاگتے ہوئے آنے کی آواز آئی۔ دلریز نے مڑ کر دیکھا تو روشانے اور شان خوشی سے اس کی طرف بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی دلریز کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شان اس کے قریب پہنچا تو دلریز نے پرجوش انداز میں اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے ہم آپ کے پاس رہنے کے لیے آئے ہیں، شان نے خوشی سے اس کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ ماما گاؤں جا رہی ہیں، بابا کے پاس، اسی لیے ہم 2-3 دن آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ ایک ہی سانس میں اپنی خوشی کی وجہ بتانے لگا۔ اچھا،
پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، دلریز ہلکا سا مسکرایا، جبکہ روشانی بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کے قریب آ گئی۔ اس نے آہستہ سے روشانی کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جب زرنیش آہستہ آہستہ لون میں پہنچی، آئے مامی جان، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کے رومز ریڈی ہیں، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، آرام سے اپنا کام نپٹا کر آ جائیے گا۔ وہ زرنیش کے سامنے اپنا سر رکھتے ہوئے بولا، خوش رہو، میں تمہیں بس یہی بتانے آئی ہوں کہ 2-3 دن کے لیے ان دونوں کو تمہارے پاس چھوڑ رہی ہوں۔ میں گاؤں جا رہی ہوں، سلطان کے پاس۔ تم ان دونوں کا خیال رکھنا۔ میں جتنا جلدی ہو سکے واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ دونوں میرے پاس رہیں گے۔ دلریز نے یقین دلاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ زرنیش نے روشانے اور شان کو دیکھا۔ اور تم دونوں کوئی شرارت نہیں کرو گے، میں 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ یس ماما، ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے، شان نے فوراً معصومیت سے کہا۔ یہ بات تم نے کہی ہے تو مجھے اب اور زیادہ فکر ہو رہی ہے، وہ شان کو دیکھتے ہوئے بولی، تو دلریز کے ساتھ ساتھ رانین کی بھی ہنسی نکل گئی، جس پر شان نے منہ بنا لیا۔ یہ کون ہے؟ تم مجھے اپنی دوست سے نہیں ملواؤ گے؟ زرنیش نے رانین کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو دلریز نے ایک نظر رانین کو دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جی جی کیوں نہیں رانین، یہ میری مامی ہے، اور وہ زرنیش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور مامی، یہ آپ کی بہو ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ میرا مطلب ہے ہونے والی بہو، دلریز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، تو رانین ایک دم سے بوکھلا گئی۔ کیا؟ اس نے حیرت سے دلریز کی طرف دیکھا۔ زرنیش ایک لمحے کے لیے مسکرائی، پھر آگے بڑھ کر رانین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، رانین فوراً خود کو زرنیش سے الگ کرتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے بوکھلانے پر زرنیش مسکرا دی۔ یہ سب کچھ، یہ بس کچھ بھی بول رہے ہیں۔ میرے دادو پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ان کے گھر میں پناہ لینی پڑی۔ وہ جلدی جلدی زرنیش کو سمجھانے لگی کہ کہیں وہ زرنیش کوئی اور مطلب نہ نکال لے، جبکہ دلریز اس کی گھبراہٹ پر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ ایسے ہنس کیوں رہے ہیں؟ بتائیں انہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ زرنیش کو اس قدر سیریس دیکھتے ہوئے اچھی خاصی نروس ہو گئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ ایسا کچھ ہے؟ میں تو مامی کو مستقبل کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ آپ کو ہر وقت مذاق سوچتا ہے، رانین نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ تم اتنی جلدی گھبرا کیوں جاتی ہو؟ دلریز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں گھبرائی نہیں ہوں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں صرف آپ کی فضول باتوں کا جواب دے رہی ہوں، رانین نے فوراً کہا تھا۔ زرنیش نے دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر رانین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے دلریز مذاق نہیں کر رہا، وہ ایسا مذاق نہیں کر سکتا، تم بہت پیاری ہو، اللہ پاک جوڑی سلامت رکھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے کنگن اتار کر اس کے ہاتھ پر پہنانے لگی۔ رانین تو بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں
دونوں بھائیوں نے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکیاں چنی ہیں، فکر نہ کرو، سانس نہیں بن رہی تمہاری، پہلی دفعہ ملی ہوں اسی لیے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، اسے اور کچھ نہ سمجھنا اور نہ ہی انکار کرنا، مجھے برا لگے گا، زرنیش نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ رانین اس کی بات سن کر مزید کنفیوز ہو گئی۔ اس نے ایک نظر دلریز کو دیکھا، جو اب بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دادو شاید جاگ گئے ہوں گے، میں انہیں دیکھ کر آتی ہوں، رانین نے جلدی سے کہا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے کنگن اتارنے کی کوشش کی، جو چر تو آسانی سے گئے تھے مگر آسانی سے اتر نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتی تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ دلریز کی نظریں اس کے جاتے ہوئے وجود پر جمی تھیں، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی باقی تھی۔ زرنش نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو نرمی سے مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد زرنش واپس جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھی تو دلریز بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی تک آیا تھا۔ بچوں کی فکر مت کرنا، میں ان کا پورا خیال رکھوں گا، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، بس خود کا بھی خیال رکھنا، جب تک خیال رکھنے والی مان نہیں جاتی، زرنیش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، اسے تو میں منا ہی لوں گا، دلریز نے یقین سے کہا۔ انشاءاللہ، زرنش گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ دلریز مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا رہا۔ گاڑی آہستہ آہستہ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ دلریز کچھ لمحے وہیں کھڑا گاڑی کو دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے واپس حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ زرنش کے جانے کے بعد وہ سب لوگ حویلی کے اندر آ گئے تھے۔ شان خوشی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں کون سے کمرے میں رہوں گا؟ اس نے ساتھ آتی ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، یہاں سے پہلا کمرہ آپ کا ہے اور چھوٹے بابا کو ان کا کمرہ میں دکھاتی ہوں، ملازمہ نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روشانے نے ایک نظر شان کو دیکھا اور پھر اپنا سامان سنبھال لیا۔ آپ شان کو لے کے جائیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ ملازمہ سے کہتے ہوئے جس طرف اشارہ کیا تھا اپنا بیگ اٹھا کر ادھر جانے لگی، جبکہ شان خوشی خوشی اس کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ روشانے خود ہی اپنا کمرہ ڈھونڈتے آگے بڑھ گئی۔ گرمی اس وقت بہت زیادہ تھی اور سفر کی وجہ سے وہ پہلے ہی بری طرح سے تھک چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنا کمرہ مل گیا تو وہ فوراً اندر داخل ہو گئی۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ کے پاس رکھا اور گلے میں لپٹا دوپٹہ اتار کر بے فکری سے بیڈ پر پھینک دیا۔ اف، کتنی شدید گرمی ہے، روشانے نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے سیدھی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی بے دھیانی میں وہ مزے سے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے موجود شخص پر پڑی، وہ ایک دم سے ساکت رہ گئی۔ آہ! روشانے پوری شدت سے چیخی، جبکہ سامنے موجود شخص بھی اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا۔ آہ! اس کی چیخ بھی روشانے کی چیخ کے ساتھ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ اگلے ہی لمحے روشانے کی چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روشانے نے گھبرا کر چیختے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا کمرہ ہے، ارحان نے بھی اتنی ہی زور سے جواب دیا۔ تو پھر میں یہاں کیسے آ گئی؟ روشانے نے پریشانی سے کہا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، اس نے حیرت سے جواب دیا، جبکہ وہ دل ہی دل میں خود خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ نہانے کے بعد اور کچھ نہ سہی لیکن ٹاول وہ اپنے گرد لپیٹ چکا تھا، ورنہ اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ وہ گھبراہٹ میں دروازے کی طرف بڑھنے لگی، اور جس طرح وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، ارحان کو لگا کہ وہ پوری حویلی کو اکٹھا کر لے گی۔ ارحان کو پوری صورتحال سمجھ میں آ چکی تھی۔ یہ لڑکی اپنے اور اس کے لیے کوئی امتحان کھڑا کر سکتی تھی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے آیا اور اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم اس طرح باہر نہیں جا سکتی، پہلے میری بات سنو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ میں کیوں باہر نہیں جا سکتی؟ روشانے گھبرا گئی، اور ساتھ ہی اس نے فوراً اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے خوف زدہ نظروں سے ارحان کو دیکھا۔ اس کی حرکت دیکھ کر ارحان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہے یا ضرورت سے زیادہ چلتا ہے؟ اتنا چیخنا سننے کے بعد میرے کان پھٹ گئے ہیں، لیکن تمہیں پھر بھی سکون نہیں ملا؟ بے وقوف لڑکی، ارحان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تم اس حالت میں کمرے سے باہر نکل گئی نا، تو تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا اور میرے لیے بھی۔ یہ شہر نہیں، گاؤں ہے، یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بھی بڑے مطلب نکالے جاتے ہیں، اسی لیے اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور تمہارے اس کزن کی سالی بھی یہاں موجود ہے، اگر اس نے تمہیں یوں میرے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا نا، تو وہ ایسا تماشا کرے گی کہ ہم دونوں ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اور اس گھر میں ملازموں کی بھی کمی نہیں ہے جو اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ خیر، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں غلطی سے تمہارے کمرے میں آ گیا تھا، اور آج تم میرے کمرے میں آ گئی۔ اب یہ غلطی سے ہوا ہے یا جان بوجھ کر، مجھے نہیں معلوم۔ وہ بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ روشانے نے آنکھیں پھیلا کر اسے گھورا۔ میں بھی غلطی سے ہی آئی ہوں، مجھے لگا یہ میرا کمرہ ہے، وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی۔ بس یہی تو مسئلہ ہے، تم اسے غلطی کہہ رہی ہو، جبکہ یہ جان بوجھ کر کی گئی غلطی لگ رہی ہے۔ خیر، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آخر میں بھی ایک دن تمہارے کمرے میں آ گیا تھا، اور میں نے بھی تمہیں اسی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ استغفر اللہ، آپ نے ایسی حالت میں مجھے نہیں دیکھا تھا، میں نے باتھ روب پہنا ہوا تھا، آپ کی طرح تولیہ لٹکا کر نہیں گھوم رہی تھی میں۔ روشانے نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، باتھ روب پہنا ہوا تھا، لیکن نیچے کی طرف سے تو… اوہ جسٹ شٹ اپ، آپ بہت چیپ ہیں، روشانے نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارحان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ روشانے نے اب بھی شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، ابھی تو میں شٹ اپ ہو جاؤں گا، اور میں کتنا چیپ ہوں یہ بھی تمہیں وقت آنے پر بتا دوں گا۔ فی الحال شرافت سے یہاں سے نکلو، بیڈ پر جو تم نے اپنا دوپٹہ پھینکا ہے اسے اٹھاؤ، اچھے بچوں کی طرح سر پر اوڑھو، اپنا بیگ لو اور چپ چاپ
اس کمرے سے نکل جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم یہاں آئی تھی، ورنہ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی سوچ کیسی ہے، مجھے تمہیں مزید سمجھانا نہ پڑے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا۔ روشانی نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گردن کے گرد ڈالا اور بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ میں نے کہا، دوپٹہ سر پر اوڑھو، ارحان نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ روشانی نے رک کر اسے گھورا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں، وہ غصے سے بولی۔ اگر تم نے دوپٹہ سر پر نہیں اوڑھنا نا، تو میں ابھی نیچے جا کر سب کو چیخ چیخ کر بتا دوں گا کہ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے کمرے میں آئی ہو۔ ارحان نے دھمکی بھرے انداز میں کہا۔ بدلہ؟ میں آپ سے کس بات کا بدلہ لوں گی؟ روشانی نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب اس کی نظر ارحان کے سینے پر پڑی تو وہ فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئی۔ اس کے یوں نظریں چرانے پر ایک دفعہ پھر ارحان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں تمہارے کمرے میں آیا تھا، اسی لیے تم بدلہ لینے کے لیے میرے کمرے میں آئی ہو، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، روشانی نے فوراً جواب دیا۔ لیکن تمہاری بات پر یقین کون کرے گا؟ ارحان نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ میں سب کو بتا دوں گا کہ تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئی ہو، اور اس دن والا راز بھی کھل جائے گا کہ تم باتھ روم میں۔ اوہ جسٹ شٹ اپ! روشانی نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ مجھے نہیں لگا تھا آپ اتنے چیپ قسم کے انسان ہوں گے۔ آپ جیسے لوگوں کے منہ لگنے سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، وہ غصے سے بولی اور پیر پٹکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دوپٹہ! پیچھے سے ارحان کی آواز آئی۔ روشانی نے رک کر پلٹتے ہوئے اسے گھورا۔ پھر اس نے جھنجھلا کر اپنا دوپٹہ گردن سے اتارا اور سر پر اوڑھ لیا۔ دوپٹہ آدھا اس کے چہرے پر ہی آ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ارحان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ روشانی اسے گھورتے ہوئے غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ارحان کا قہقہ پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ روشانی سچ میں بہت معصوم اور پیاری سی لڑکی تھی، یا پھر اس رات کے بعد سے اسے کچھ زیادہ پیاری لگنے لگی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کبھی اس کی طرف قدم بڑھانے کا نہیں سوچا تھا، نہ ہی کبھی اسے اس نظر سے دیکھا تھا، لیکن ایک بات ضرور تھی، جب بھی روشانی اس کے آس پاس ہوتی اسے بہت پیاری اپنی اپنی سی لگتی، اور اگر اسے روشانی جیسی معصوم، شرارتی اور چلبلی سی لڑکی کا ساتھ مل جائے تو اس میں برا کیا تھا؟ اور ویسے بھی ساری زندگی اکیلا ہی تو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسان آیا ہی نہیں تھا جو اس کے کمرے میں یوں بے تکلفی سے گھومے، اس سے لڑے، اس پر غصہ کرے اور پھر اپنی معصوم حرکتوں سے اسے ہنسا بھی دے۔ اگر یہ چلبلی اور شرارتی سی لڑکی واقعے میں اس کی ہو جاتی تو اس میں کچھ غلط نہیں تھا،
بلکہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ ارحان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ روشا نے اس کے لیے اس کے دل میں یہ نرم سا احساس کب سے جگہ بنانے لگا ہے۔ تائش اب تک دیوانگی سے اس کے لبوں سے لپٹا اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ وہ پوری طرح اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازے پر کھڑی زرنیش کی نظر ان دونوں پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ آویہ بھی اسے دیکھتے ہی گھبرا کر فوراً تائش سے دور ہوئی اور جلدی سے بیڈ کے دوسرے کنارے کی طرف سرک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک دم گھبراہٹ اور شرمندگی کے آثار آ گئے۔ تائش نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زرنیش کی نظریں پہلے تائش پر گئی اور پھر آویہ کی طرف، اور وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے اس طرح سے اندر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ جلدی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ تائش کچھ کہتا، زرنیش فوراً پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ آویہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، جبکہ تائش چند لمحے خاموش بیٹھا دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ تم آرام کرو، ایسا کرو سو جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، تائش کہتے ہوئے فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ آویہ بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی اب تک بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اب کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ جس کنڈیشن میں زرنیش نے انہیں دیکھا تھا، اس کے بعد وہ زرنیش سے نظریں کیسے ملائے گی، یہی سوچ اسے پاگل کر دینے کو کافی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور جو آج صبح سے سوال میں بار بار سن رہی ہوں اس کا جواب، ساری ویڈیوز کدھر گئی۔ مسلسل یہی کامنٹس آ رہے ہیں کہ اریج ساری ویڈیوز کدھر کی ہیں، تو ساری ویڈیوز میں نے پرائیویٹ کر دی ہیں، بیچ میں کچھ ویڈیوز میں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ساری ویڈیو ایک ہی سٹائل پر بنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یوٹیوب نے اس کانٹینٹ کو ری یوز کانٹینٹ ڈکلیئر کیا ہے، جیسا کہ میں سٹارٹنگ میں ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ مطلب ہوا کیا کہ ساری ویڈیوز سیم سٹائل کی تھی، اور میوزک بھی تقریباً سیم ہی اٹھا کر میں یوٹیوب اسٹوڈیو سے لگا رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا جو چینل تھا وہ ڈی مونیٹائز ہو گیا۔ اب جب تک میرا چینل ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک میں کوئی بھی ویڈیو واپس پبلک نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر میرا یوٹیوب چینل آئے گا تو ساری ویڈیوز جو ہیں وہ مجھے واپس سے بنا کر یا ریکارڈ کر کے یا ڈفرینٹ میوزک لگا کر اپلوڈ کرنی ہوں گی، تو وہ میں تب کروں گی جب مجھے ٹائم ملے گا، فی الحال تو میں نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ لوگوں کو میں بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ بھائی میرے 6 سال کی محنت ہے، مجھے فی الحال اپنے چینل پر فوکس کرنا ہے، تو آپ لوگ صبر سے کام لیں۔ اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو دوسرا آپشن ہے، میری آپی دوسرے چینل پر شدت یارم ناول کے 2 پارٹ میرے خیال میں پوسٹ ہو چکے ہیں، اور 4 پارٹ ٹوٹل باقی ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے، ریکارڈنگ کے ساتھ پوسٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ریٹن میں بھی ہے لکھا ہوا، تو آپ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اور قربت جنون کی پہلی 50 قسطیں وہ ریکارڈ
ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر پوسٹ کر چکی ہے، اور اگلے 10 دنوں میں باقی کی 50 بھی کر کے اپلوڈ کر دے گی۔ چینل کا نام ناول زہرا ہے، سب کو پتہ ہے، بہت دفعہ لنک شیئر بھی کی ہے میں نے۔ تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کون سا چینل، ہمیں تو پتہ نہیں، تو یار آپ سب بنتے ہو، صرف آپ سب کو پتہ ہے کہ چینل کون سا ہے۔ تو آپ سیدھی صاف سی بات ہے، جاؤ دوسرے چینل پر، سارے ناول پوسٹڈ ہیں وہاں پر، میرے اور بھی بہت سارے ناول جو میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کیے ہیں، وہ سارے تقریباً آپ نے ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے ہیں، تو آپ لوگ جا کر وہاں سے لے سکتے ہو۔ تو اب میرے خیال میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ میں ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر قسط چاہیے تو لائک کر دینا۔ تو تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔